وسلم علی رسولہ الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ صدق اللہ مولانا العظیم مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ جل مجدہ کا فضل و کرم، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا صدقہ، ہم اس ہفتہ وار حلقے درود کی پرنور محفل میں جمع ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا مل بیٹھنا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صد بار مبارکباد آپ تمام شرکائے حلقہ درود کو اور اس کی پوری انتظامیہ کو کہ سال ہا سال سے اہتمام کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا یہ شرف میسر آ رہا ہے۔ یقیناً یہ ان کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص لطف و کرم ہے، جس کی عطا کردہ توفیق سے یہ سلسلہ استقامت کے ساتھ چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے صدقے ہماری دنیا، ہماری قبر اور ہماری عشر ہر میدان میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربتیں، صحبتیں، سنگتیں میسر آئیں۔ سامعین کرام، آج کی اس نشست کے لیے میں نے اصلاحی اور تربیتی حوالے سے ایک چھوٹا سا مضمون بیان کرنا مقصود چاہا۔ قرآن مجید میں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اگر ہم دین اسلام کا تعارف کروانا چاہیں، اگر ہم اسلام کا سب سے بہترین کوئی عمل بتانا چاہیں، یا انسانیت کو اگر ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا تعارف اور پہچان کروانا چاہیں، تو سب سے بڑا موضوع، سب سے خوبصورت موضوع اور سب سے بہترین چیز وہ کیا ہے؟ وہ تکریم انسانیت ہے۔ بولیے کیا ہے؟ تکریم انسانیت ہے۔ اسلامی تعلیمات میں سے سب سے بہترین تعلیم یا اسلام کی رہنمائی میں سے سب سے بہترین سبجیکٹ جو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں انسانیت کے ساتھ، وہ تکریم انسانیت ہے۔ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ کام ہے کہ جو اللہ رب العزت نے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر لازم کیا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے بھی ہمیں بتایا اور اس کے خد و خال بھی ہمیں سمجھائے۔ تو دین اسلام کے جو تعلیمات میں سے خوبصورت ترین تعلیم کیا ہے؟ وہ تکریم انسانیت ہے۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے یا ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ اللہ کی نگاہ میں ایک مومن کی نہیں، ایک عام انسان کی کتنی عزت اور احترام ہے، رب کی نگاہ میں ایک بندے مومن کا، ایک عام انسان کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اگر اس کی ہمیں سمجھ آ جائے تو سامعین کرام ہم ساری عمر انسانیت کے احترام کی اس منزل تک پہنچنے کی جد و جہد کریں۔ اللہ رب العزت نے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت انسان کو عطا کی ہے، ہم اس کا گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو، بنو آدم کو ہم نے عزت اور تکریم عطا کی ہے۔ اللہ ایک بندہ مومن کو یا عام انسان کو
وہ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، کتنی عزت و تکریم عطا کرتا ہے، یہ سمجھنے کے لیے میں قرآن و حدیث سے صرف 2-3 پہلو عرض کر رہا ہوں۔ تکریم انسانیت تو اتنا بڑا موضوع ہے، اتنا بڑا موضوع ہے کہ اس پر گفتگو کے لیے ایک وقت اور زمانہ چاہیے۔ میں اس میں سے 2-3 پہلو صرف عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی نگاہ میں بندے کا مقام کیا ہے۔ تو اللہ کی نگاہ میں بندے کا مقام، اس کی پہلی سطح یہ ہے، ایک لیول یہ ہے، ایک درجہ اس کا یہ ہے کہ اللہ اپنے کسی گناہ گار بندے کے گناہوں کو بیان کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ دیکھیں، یہ بڑی توجہ اور خوبصورت بات ہے، توجہ والی بات ہے۔ دیکھیں، اللہ نے آپ کو اولاد دی، آپ کی اولاد کی کوئی بد تعریفی کرے آپ کے سامنے، اس کے عیب نقص بیان کریں تو آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں۔ ماں کے سامنے آپ بیٹے کی برائی کریں تو وہ تو جان پہ کھیل جائے گی، ہر حربہ استعمال کرے گی، اپنے پتہ ہے بیٹا نالائق ہے، اس کے باوجود اس کی عزت اور شان میں کمی آنے نہیں دے گی۔ آپ جس خاندان یا برادری سے تعلق رکھتے ہیں، اگر اس برادری کے خلاف کوئی بندہ بات کرے تو آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں۔ آپ جواب دیں گے، دلائل دیں گے، بحث کریں گے، حتیٰ کہ لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں اور انسانوں سے لڑ پڑتے ہیں، مار کٹائی ہو جاتی ہے، نہیں قتل و غارت ہو جاتی ہے عصبیت پر کہ اس نے میرے خاندان کو برا بھلا کہا، میرے اولاد کو برا بھلا کہا، میری فیملی کے خلاف اس نے بات کی۔ تو آپ اور میں اپنی فیملی کے خلاف بات سننا برداشت بولیے نہیں کرتے، اپنے خاندان، قبیلے، برادری کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتا۔ تو سنو، ایک اللہ کی بھی برادری ہے۔ حضور نے فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ جو مخلوق ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برادری ہے۔ تو رب اپنی مخلوق کے خلاف کسی سے بات سننا برداشت نہیں کرتا، اسے یہ نہیں اچھا لگتا کہ میرا بندہ گناہگار ہے یا نیک، وہ جانے اور میں جانوں۔ اس نے گناہ میرے خلاف کیا ہے نا، حساب کتاب لوں یا نہ لوں کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ کی ہے۔ تمہیں اجازت نہیں کہ تم میرے بندے کے گناہ بیان کرو، اگر بیان کرو گے تو یہ عمل بولیے کیا ہے؟ یہ غیبت ہے اور گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ کس میں شامل ہے بولیے؟ گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ کسی انسان کے گناہ، غلطیاں، خطائیں آپ اس کی غیر موجودگی میں ڈسکس کریں تو اس ڈسکس کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ اونچا بولیں، غیبت کہتے ہیں۔ بات غیبت کرنے والا سچی کر رہا ہے یا جھوٹی کر رہا ہے؟ سچی کر رہا ہے کہ اس بندے میں یہ عیب ہے۔ اگر عیب نہ ہو اور پھر بیان کرے یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ، اسے بہتان کہتے ہیں۔ تو اللہ کو یہ برداشت نہیں ہے کہ میرا گناہ گار بندہ ہے تو تم کون ہوتے ہو بیٹھ کر اس کے گناہوں کا تذکرہ کرنے والے؟ اللہ اپنے گناہ گار بندے کے گناہوں کے تذکرے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ بات سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں اور بات انشاءاللہ تعالی دلوں میں اتر جائے گی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابیہ کو لایا گیا، حضور کی غلامہ تھیں، وہ لایا گیا اور ان کے پیٹ میں شدید درد تھا، ماہ رمضان تھا اور انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ حضور کی بارگاہ میں لایا گیا تو حضور نے ایک نگاہ ڈالی اور نگاہ ڈال کے حضور نے عجیب حکم دیا، فرمایا برتن لاؤ۔ برتن لایا گیا، برتن سامنے رکھا گیا اور حضور نے ان سے کہا کہ حلق میں انگلی ڈالو اور الٹی کرو۔ ظاہر ہے ایک طریقہ علاج یہ بھی ہے کہ آپ نے کچھ ایسا کھا پی لیا ہے جو آپ کو تکلیف دے رہا ہے تو اسے نکال دیا جائے۔ انہوں نے الٹی کی تو برتن میں سحری میں کھایا ہوا روزے کے لیے کھانا نہیں نکلا بلکہ خون اور گوشت کے لوتھڑے باہر نکلے۔ وہ گھبرا گئیں کہ شاید آخری وقت آ گیا ہے کہ خون نکلنا شروع ہو گیا ہے۔ تو فرمایا گھبراؤ نہیں، یہ موت کی کوئی علامت نہیں ہے، یہ روزہ رکھ کر دن بھر جو بیٹھ کر غیبتیں کرتی رہی ہو یہ وہ خون ہے جو نکل رہا ہے۔
مجھے بتائیں اس کی قرآن نے کیا سزا تجویز کی ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ غیبت کی سزا یہ ہے کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہو۔ روئے زمین پر کوئی ایسا بدبخت بندہ ہے جو یہ کام کر سکتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کے جسم کا گوشت کاٹ کے کھائے؟ ایسا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے اتنی نفرت انگیز عمل سے کہا ہے کہ یہ ایسا ہی ہے جیسا تم اپنے بھائی کے گناہ بیان کر رہے ہو، یوں سمجھو تم اس کے مردہ بھائی کے گوشت کھا رہے ہو۔ تو مجھے بتائیں ہم اپنے فیملی ممبر کو بے عزت ہونے دیتے ہیں؟ نہیں، وہ سچا ہو یا جھوٹا ہو ہم اس کے ساتھ کھڑا ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر اس کی عزت بچاتے ہیں۔ تو رب کہتا ہے یہ بھی میرا خاندان ہے، یہ میری مخلوق ہے، میں نے پیدا کیا ہے ان کو، تو تمہیں اجازت نہیں ہے کہ میرے بندے کے گناہ اس کی غیر موجودگی میں بیان کرو۔ تو انسان کی عزت کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہ دوسرے بندے کو اجازت نہیں دیتا کہ میرے بندے کے گناہ تم بیان کرو۔ اس سے اگلا مرحلہ دیکھیں، یہ تو پہلی سٹیج ہے کہ وہ گناہ بیان نہیں کرنے دیتا۔ اگلی سٹیج یہ ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ بندو میرے بندے کا مذاق بھی نہ اڑانا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکن خیرا منہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم میرے بندوں کا مذاق اڑاؤ۔ ممکن ہے کہ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ میری نگاہ میں تم سے افضل اور اعلیٰ ہوں، اللہ کی نگاہ میں ان کا کیا مقام و مرتبہ ہو۔ تو گناہگار بندے کے گناہوں کا تذکرہ کرنے کی اجازت ہے؟ بولیے نہیں، یہ غیبت ہے۔ اور گناہگار بندے کا مذاق اڑانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، نصیحت کرنے کی اجازت ہے، ہدایت اور رہنمائی کرنے کی اجازت ہے۔ کسی میں کوئی خطا دیکھیں تو دعوت دیں، تبلیغ کریں، حکمت سے بات کریں، اسے سمجھائیں، لیکن اس گناہگار کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں ہے، اسے نفرت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، میں بس صرف ایک مثال دے کر بات سمجھا رہا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے خطا ہو گئی، اور معمولی خطا نہیں، بہت بڑا گناہ ہو گیا، اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہو گیا جس کی سخت ترین سزا ہے۔ وہ آئے حضور کی بارگاہ میں، خود آ کے عرض کی، آقا مجھ سے حد والا گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک فرما دیں۔ حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا، وہ مڑ کر دوسری طرف سے آئے، پھر کہا حضور مجھ سے وہ گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک فرما دیں۔ حضور نے چہرہ ادھر پھیر لیا، وہ تیسری بار آئے، چوتھی بار آئے، 4 بار حضور چہرہ پھیرتے رہے کہ یہ چلا جائے واپس، توبہ کر لے، اللہ اسے معاف کر دے گا، اس کا گواہ دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس نے خود 4 بار گواہی دی۔ حضور نے جب گواہی پوری ہو گئی تو فرمایا، بقیہ شواہد پورے کیے کہ وہ ذہنی طور پر کوئی خلل تو نہیں ہے اور کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ جب ساری بات تصدیق ہو گئی کہ ہوش و حواس میں ہے اور خود اعتراف اس گناہ کا کر رہا ہے، تو حضور نے فرمایا اسے زمین میں گاڑ دو، پتھر جمع کرو اور اعلان کر کے لوگوں کو بلاؤ اور پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کر دو۔ رجم کی سزا حضور نے سنائی۔ صحابہ آئے، انہوں نے پتھر مارے اور پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا۔ ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے جب پتھر مارا، اب سزا اللہ اور اس کے رسول نے دی، گناہ یا خطا ان سے ہوئی اور توبہ کرنے کے لیے خود گئے حضور کی بارگاہ میں۔ آقا کو حکم تھا، صحابہ نے پتھر مارے، اور ایک صحابی نے جب پتھر مارا تو ان کے سر سے خون نکلا، اور اتنا تیز خون نکلا کہ قریب تھا کہ ان کے کپڑوں پہ پڑتا اور وہ کپڑے گندے ہو جاتے۔ انہوں نے اپنے کپڑے بچانے کے لیے پیچھے ہوئے اور چہرے پہ تھوڑی نفرت کا اظہار کیا کہ اس کے گندے خون سے میرے کپڑے گندے ہو جائیں گے۔ حضور نے اس چہرے کی نفرت دیکھ لی۔ آقا نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، اس میرے غلام کے خون سے نفرت نہ کرو۔ اللہ کی قسم، جو توبہ اس نے کی ہے، اگر وہ توبہ ساری وادی میں تقسیم کی جائے تو ساری وادی کے گناہگار بخشے جائیں۔
انہوں نے کہا اس نے تو یہ گناہ کیا ہے۔ حضور نے فرمایا اگر ایسا گناہ نہیں دیکھا تو ایسی توبہ بھی کبھی دیکھی ہے کہ توبہ کرتے ہوئے بندہ جان اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے، اسے خبر بھی ہو کہ اس عمل کی سزا کیا ہے، اور وہ سزا قبول کرے کہ اللہ دنیا کا گناہ دنیا میں ہی معاف فرما دے۔ جب وہ فوت ہو گئے حضور نے فرمایا اس کو غسل دو اور کفن دفن دو، جنازہ ہم اس کا پڑھائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کا جنازہ بھی پڑھا جاتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اگر تم نے ایسے گناہ نہیں دیکھے تو ایسی توبہ بھی دنیا میں دیکھی ہے کہ توبہ کرتے ہوئے بندہ جان اللہ کی بارگاہ میں دے دے۔ تو دیکھیں بندہ گناہ گار اور گناہ کبیرہ کرنے والا، سزا یہ مل رہی ہے کہ پتھر مار مار کے مارا جا رہا ہے، اور حضور اس کا حیا کیا کر رہے ہیں، اس کے مرنے کے بعد جنازہ پڑھا کے اس کی بخشش کی دعا فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں صحابہ سے کہ تم میری نگاہ سے دیکھو اسے ملائکہ نے غسل دیا ہے، جنت کے پانیوں سے غسل دیا ہے کہ اس نے توبہ کر کے دنیا کا حساب دنیا میں معاف کروایا ہے۔ سامعین کرام ایک اور ضمن بڑی خوبصورت بات، یہ جو رجم کی سزا ہے یہ کیوں دی جاتی ہے؟ یہ شادی شدہ شخص اگر زنا کرے تو اسے یہ سزا دی جاتی ہے۔ مجھے بتائیں دنیا میں اسلام میں اور کوئی اس سے سخت سزا ہے؟ ایک سزا ایمان کے اعتبار سے ہے کہ کوئی گستاخی کرے تو کافر ہو گیا، جسم کے اعتبار سے وہ نہیں، وہ ایمان کے اعتبار سے دنیا اور آخرت برباد ہو گئی، لیکن جسمانی سزاؤں میں یہ سخت ترین سزا ہے۔ یہ سزا کیوں دی جاتی ہے؟ اس نے اللہ کی ایک بندی کی عزت کو پامال کیا ہے۔ وہ رحمان اور رحیم رب جو لاکھوں گناہ معاف کرتا ہے، لیکن کہتا ہے تو نے میری بندی کی عزت کو پامال کیا ہے، اب تیری عزت کو ایسے پامال کریں گے۔ سارے گناہوں کی سزا قید خانے میں دی جاتی ہے، پھانسی تنہائی میں قید خانے میں دی جاتی ہے، اس جرم کی سزا لوگوں کے سامنے رکھ کر لوگوں سے دلوائی جاتی ہے کہ پتہ چلے جو میرے بندوں کی عزت نہیں کر سکتا اس کی دنیا میں کوئی عزت اور احترام نہیں ہے۔ دیکھیں ہر جرم کی ایک سزا ہے اور سزا دینے کا ایک طریقہ کار ہے۔ پھانسی بھی کہاں دی جاتی ہے؟ پھانسی گارڈ میں جیل میں دی جاتی ہے، 2-4 افراد کے علاوہ اسے کوئی دیکھتا نہیں ہے، لیکن اس کی سزا حضور اعلان کروا رہے ہیں، لوگ جمع ہو رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے، اور یہ جرم کون سا ہے؟ انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ ایک اللہ کی بندی کی عزت پامال کرنے کا جرم یہ ہے کہ اس بندے کو زندہ رہنے کا حق نہ دیا جائے اور لوگوں کے سامنے بے عزت اور ذلیل کر کے پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے۔ کیوں؟ اللہ کو اپنی بندی کی عزت کا اتنا حیا ہے اور احترام ہے کہ 2-4 کو ایسی سزا دے دو تاکہ اس کے بعد کوئی کسی کی عزت پامال نہ کر سکے۔ تو سامعین کرام میں عرض کر رہا تھا کہ تکریم انسانیت کیا ہے کہ اللہ اپنے بندے کے گناہوں کو بیان کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ نمبر 2 اس کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں دیتا۔ بڑے سے بڑا گناہ گار ہے، نصیحت کر لیں، رہنمائی اس کی کر لیں، سمجھا لیں، اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ وہ کہتا ہے کیا خبر تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ میری بارگاہ میں افضل اور اعلیٰ ہو۔ بات سمجھانے کے لیے ایک اور حدیث عرض کر رہا ہوں، اور یہ بڑی سخت مضمون کی حدیث پاک ہے، یعنی جھنجھوڑنے والی اور ترغیب دینے والی حدیث پاک ہے، ترغیب دینے والی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد کیا کر لیتا ہے؟ توبہ کر لیتا ہے۔ بولیے کیا کرتا ہے؟ توبہ کر لیتا ہے۔ اب جس بندے نے گناہ کیا اس نے کیا کر لی؟ ساتھ توبہ کر لی۔ اب اللہ نے بندے کا گناہ معاف کر دیا، اور اگر کوئی بندہ اس بندے کو اس پچھلے گناہ کا تانا دے، کیا کرے؟ کس گناہ کا تانا دے؟ پچھلے گناہ کا، جس پر وہ بندہ اللہ سے کیا کر چکا ہے؟ توبہ کر چکا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اللہ کو اتنا غضب آتا ہے کہ بندے اس نے تو گناہ میرا کیا تھا، مجھ سے توبہ کر لی تھی، میں نے معاف کر دیا،
تو کون ہوتا ہے ساری زندگی معاف نہ کرنے والا؟ حضور نے فرمایا اگر کوئی بندہ دوسرے بندے کے پچھلے گناہ کا تانا دے تو اللہ رب العزت تانا دینے والے کو مرنے سے پہلے اس گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو بندے کی پچھلے گناہوں کا بھی تذکرہ کرنے کی اللہ اجازت نہیں دیتا۔ بھئی وہ تو معافی مانگ لی اس نے میری بارگاہ سے، تو کوئی بھی صورت نہیں ہے سوائے ایک آپشن بچتی ہے کہ اگر کوئی رشتے کے معاملے میں، اگر کوئی کاروبار کے معاملے میں، اگر کوئی کسی سے لین دین کے معاملے میں آپ سے خفیہ تنہائی میں مشورہ کرے اور کسی بندے کے بارے میں پوچھے کہ وہ لین دین میں کیسا ہے، وہ عادات و اطوار میں کیسا ہے، بیٹی کا معاملہ ہے، رشتہ داری کا معاملہ ہے، تو وہاں دیانتداری سے سچی رائے دے دیں جو علم آپ کو ہے، اور کوئی آپشن نہیں کہ آپ کسی کی گناہ، غلطیاں اور خطائیں بیان کرتے رہیں۔ سامعین کرام، تیسرا مرحلہ، تیسرا لیول یا تیسری سطح، رب کی نگاہ میں بندے مومن کا مقام کیا ہے۔ یہ حدیث پاک عجیب مضمون کی حدیث پاک ہے۔ مجھے بتائیں بندے کی کتنی عزت اور تکریم کرتا ہے؟ ہم کبھی کرتے ہیں اور کبھی نہیں کرتے، کبھی غیبتیں، چغلیاں اور بہتان لگاتے رہتے ہیں، کبھی دوسرے کی طنز کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ایک عجیب بندوبست کیا ہے اپنے بندے کی تکریم کا۔ مجھے بتائیں نماز جنازہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے یا نہیں؟ اللہ کی عبادت ہے۔ نماز کس کی ہوتی ہے بولیں؟ اللہ کی۔ لیکن قربان جائیں، تکریم انسانیت کی معراج یہ ہے کہ اللہ نے ایک نماز بنائی ہی بندے کی تکریم کے لیے ہے۔ بھئی نماز جنازہ کیا ہے؟ نماز ہے، بولیں کس کی عبادت ہے؟ اللہ کی۔ نہیں، تھوڑی اس کی تصحیح کر لیں، اللہ کی عبادت ہے اگر بتائیں تو اس میں سجدہ ہے، رکوع ہے؟ نہیں، تو یہ پھر کس کی عبادت ہے؟ عبادت تو اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی، رب ہی عبادت کے لائق ہے، لیکن اس کا طریقہ بڑا عجیب ہے۔ کہتا ہے وضو کرو، پوری نیت کرو، میری بارگاہ میں کھڑے ہو، اور کرو کیا؟ میت کو سامنے رکھ کر ہاتھ باندھ کر اس کی بخشش کی دعا کرو۔ یعنی عبادت اللہ نے اپنی ایسی بنائی کہ تکریم کی انتہا کروا دی کہ زندہ ہوتے شاید تم نے اس کی تکریم کی یا نہیں کی، اب مرنے کے بعد اس کی میت کے سامنے اللہ انسان کو کھڑا کر دیتا ہے، اور کھڑا کر کے کہتا ہے وضو کرو، پوری نیت کرو، اور صرف نیت میری نہ کرو، نیت میں کہو کہ ثنا واسطے اللہ کے، درود واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور دعا واسطے حاضر میت کے۔ ہم چند سال پہلے عمرہ کے لیے گئے تو وہاں حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر کوئی ہاتھ باندھ لے، ہاتھ کر لے جالی مبارک کی طرف، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کندھے سے پکڑ کر موڑ دیتے ہیں، بھئی ادھر قبلہ کی طرف منہ کر لیں، ہاتھ ادھر نہیں پھیلانے دیتے حضور کی بارگاہ میں۔ اب تو اللہ کا کرم ہے، وہاں بھی بڑی برکت ہو گئی ہے، بہتری آ گئی ہے، لیکن مجھے بتائیں وہ حضور کے سامنے ہاتھ نہ باندھنے دے، اللہ پکڑ کے مردے کے سامنے ہاتھ بندھوا دے۔ رب کہے اس میرے بندے کی خاطر کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ ہاتھ باندھو، اور کیا کرو؟ دنیا میں جس کی غیبتیں کرتے رہے آج اس کی بخشش کی دعا کرو، آج میری بارگاہ میں دعا کرو کہ مولا میرے بندے کو، اپنے بندے کو معاف فرما دے، بخش دے اس کے گناہ۔ تو ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ بعض لوگ تو نماز جنازہ کا سلام پھیرتا ہے تو دوڑ لگا دیتے ہیں، بھئی جنازے کے بعد کوئی دعا نہیں ہوتی۔ ارے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو مان یا نہ مان، اللہ نے ایک بار جنازے میں تو کھڑے کر کے دعا کروا لی یا نہیں کروا لی؟ رب نے تو ایک بار کروا لی ہے، تو کیا بندہ کہتا ہے اللہ مغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، سب کے لیے دعا اللہ کرواتا ہے اور اس مردے کے لیے کرواتا ہے۔ تو نماز جنازہ تکریم انسانیت کی معراج ہے کہ رب نے اسے نماز میں ڈالا، اس عبادت کو کس میں ڈالا؟ نماز میں، اور لیکن سجدہ نہیں رکھا، رکوع نہیں رکھا۔ آپ کہیں گے کہ نماز جنازہ میں تو ثنا بھی ہے، درود بھی ہے،
تو مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ ثنا اور درود اللہ نے اپنے لیے نہیں رکھا، اس لیے رکھا ہے کہ اس میرے بندے کے لیے دعا کرنے سے پہلے تھوڑا میرا نام لے لو تاکہ دعا تمہاری قبول ہو جائے۔ حضور پہ درود تو اس لیے رکھا ہے کہ مردے کے لیے دعا قبول ہو جائے، ورنہ وہ درود و سلام کا موقع نہیں ہے، وہ تو موقع اس لیے بنایا اللہ نے کہ یہ دو نیکیاں کر لو اور اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کر لو۔ تو سامعین کرام، تکریم انسانیت خدا کی نگاہ میں یہ ہے کہ وہ اپنے بندے کے گناہ بیان کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اس کے گناہوں کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں دیتا، اور جب بندہ مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اپنے بندے کے لیے ہمیں کھڑا کر کے نماز کی حالت میں ہاتھ بندھوا کر اسے سامنے رکھ کر دعا اس کے لیے کرواتا ہے۔ سامعین کرام، اب آئیے آخری حدیث پاک، اور اس میں تکریم انسانیت کی ایک اور خوبصورت پہلو ہے۔ جتنے بزرگ ہیں وہ توجہ سے سنیں۔ ہم غسل دیتے ہیں مردوں کو، اور ایسا ہی کرنا چاہیے، اپنے والدین اور اعزاء و اقارب کو خود غسل دینا چاہیے، طریقہ کار سمجھ لینا چاہیے۔ یہ ایک بڑا تکریم انسانیت کا بڑا خوبصورت مضمون ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غسل میتاً، جس نے کسی مردے کو غسل دیا۔ جب مردے کو غسل دیتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے ایک دو اعضاء کے علاوہ بقیہ سارے اعضاء کو کپڑے اتار کے اس کو غسل دیا جاتا ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دنیا سے جانے والا نیک بندہ نہ ہو اور اللہ گرفت کرے، سختی کرے، تو ممکن ہے اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، چہرہ سیاہ ہو جائے یا زبان باہر نکل آئے یا کوئی اور جسمانی عیب ہو جو اس غسل دینے والے کو نظر آ جائے۔ آقا کی خوبصورت حدیث پاک، حضور نے فرمایا، من غسل میتاً، جس نے کسی مردے کو غسل دیا اور اس کا کوئی عیب دیکھ لیا اور پھر کیا کیا، فقاتم علیہ، اور اس نے اس عیب پر پردہ ڈال دیا۔ ساری زندگی اس نے کسی کو ذکر نہیں کیا کہ مرنے والے میں کیا عیب تھا۔ اللہ کی ذات اتنی خوش ہوتی ہے کہ ساری عمر بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اس عمل کے بعد اللہ کہتا ہے، بندے میرا وعدہ ہے میں 40 بار تیرے گناہ خود معاف فرماؤں گا۔ غفر اللہ لہ 40 مرہ، اللہ وعدہ کرتا ہے، تو نے میرے بندے کا ایک عیب چھپایا، میں تیرے 40 عیب چھپاؤں گا۔ تو نے میرے بندے کا ایک گناہ چھپا لیا، کسی کو ذکر نہیں کیا، میں کائنات کے سامنے تیرے گناہ نشر نہیں ہونے دوں گا۔ تو سامعین کرام، اس سے بڑی تکریم اور کیا ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی اپنے بندے کو بے عزت نہیں دیکھنا چاہتا، اپنے بندے کا عیب لوگوں کے سامنے آشکار ہوتا نہیں دیکھنا چاہتا۔ بھئی گناہ گار تھا، رب نے تو خود ہی گرفت کی تھی، وہ خود ہی گرفت کرنے والا ہے، چہرہ سیاہ کر دیا اس نے، زبان باہر نکال دی، لیکن اس نے کہا حساب لینے والا میں ہوں، میرے بندے تو نے اس کا گناہ نشر نہیں کرنا، تو نے بیان نہیں کرنا، اگر بیان نہیں کرو گے تو میں تمہارے 40 مرتبہ گناہ معاف فرماؤں گا۔ سامعین کرام، تحریک منہاج القرآن جو پیغام دینا چاہتی ہے وہ یہ کہ تکریم انسانیت، بندے کو اگر مولا کی نگاہ سے دیکھے نا تو اللہ کی قسم وہ اتنا پیار کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے کہ بندہ اس ادب اور احترام کو سوچ بھی نہیں سکتا کہ رب کو اپنی مخلوق سے کتنا پیار ہے۔ اگر رب خالق ہو کر اتنا پیار کرتا ہے تو ہم اس کے بندے ہو کر بندوں سے پیار نہ کر سکیں، نفرت کریں، دوسرے کو طنز کریں، مذاق اڑائیں، لطیفے بنائیں دوسروں کے، اور عزت کے قابل نہ رہنے دیں، اور ہم کہیں آج میں نے فلاں کی ایسی بے عزتی کی ہے کہ اب منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ اللہ معاف کرے ہمیں، کسی دن اس نے پردہ اٹھا دیا تو ہم کائنات میں کہاں منہ دکھانے کے قابل رہیں گے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی اس ربائی پہ بات ختم کر رہا ہوں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی بارگاہ میں کیا کہا تھا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو بڑا بادشاہ ہے اور میں چھوٹا سا غلام ہوں۔ روز محشر عذر ہائے من پذیر، قیامت والے دن جب اقبال کے نامہ اعمال کھولا جائے گا نا
تو باری تعالیٰ میرے عذر اور بہانے قبول کر لینا۔ اقبال کو پتہ تھا کہ وہاں کسی کے بہانے نہیں چلنے، کسی کو موقع ہی نہیں ملنا، تو کہا گر تمہیں بھی نہیں حسابم ناگزیر، اگر اقبال کو رسوا کرنا ضروری ہو جائے تو مولا اتنا کر لینا، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر، حساب لے لینا لیکن مصطفیٰ کے سامنے مجھے بے عزت نہ ہونے دینا، حضور کے سامنے رسوا نہ ہونے دینا۔ سامعین کرام، خلاصہ کلام اور آج کی گفتگو کا مغز اور پیغام یہ ہے، وہ ایک وعدہ کرتا ہے ہمارے ساتھ، وہ کہتا ہے آؤ میرے ساتھ ایک وعدہ کرو۔ آپ درود پڑھتے ہیں نا اور سینکڑوں اعمال کرتے ہیں، کیوں؟ کہ بغیر حساب کتاب کے بخشے جائیں، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں۔ ایک وظیفہ میں دے رہا ہوں، میں کیا دے رہا ہوں؟ خود خدا دے رہا ہے، اللہ وظیفہ دے رہا ہے کہ اگر بغیر حساب کتاب کے جنت جانا چاہتے ہو تو مولا وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ فرماتا ہے دنیا میں میرے بندوں کی کتاب تم بند رکھو، حشر میں تمہاری کتاب میں بند رکھوں گا۔ دنیا میں میرے بندوں کو رسوا تم نہ کرو، تمہیں حشر میں رسوا میں نہیں ہونے دوں گا۔ تو سادہ سا فارمولہ ہے کہ دنیا لوگوں کی کتاب بند رکھیں تاکہ ہماری کتاب بھی بند رہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔